میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث صحیح عند کل المحدثین۔ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے آپ کا۔ یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں، جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا۔ اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے گی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ نماز منہ پر دے ماری جائے گی، روزے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا۔ پہلا فرض یہ تن من دھن، یو کین ناٹ ریکنسائل ود دیٹ سسٹم، یو کین ناٹ ایکسپٹ دیٹ سسٹم۔ اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلقاً حرام۔ پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ سبسسٹنس لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے، دیٹ از الاؤڈ، نتھنگ مور۔ دس از دی پوائنٹ، کروشل پوائنٹ۔ اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جبکہ دین قائم ہو چکا تھا، اس کانٹیکسٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلی پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا ثواب، یہ ساری باتیں، all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے، ٹھیک ہے، چلو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے ہوں گے، اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد ہے۔ ناؤ پلیز نوٹ دس ورڈ، جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے، your struggle against that system۔ لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله۔ Integral part of the definition of a مومن۔ اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے، بس جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں، اصل وقت، اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے، جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر مر سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں، ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں۔ اچھا آپ کو تھوڑا سا دین کا کام بھی،
آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں تازیوں کے، اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. They have to deceive themselves. ڈاکو لوگ نہایت سفاک یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے غنڈے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا کھاتا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ ہے کس ماحول میں رہ رہے ہیں. بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ، پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، آپ بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ. دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ کریں گے. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں، 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیش اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں، جائے حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے، کسی اور کو نبی مان لیا، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نرمی کی جائے. ان کے بڑے پیارے الفاظ تھے، ایبدل الدین وانا حی. کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا. اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر تم نرم ہو گئے ہو. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ. تو اچھی طرح جان لیجئے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار دوں. یہ ہے اصل شے. دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جاتا. دی ہول ویلیو سٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. آج حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو فینیٹکس تھے نا، پاگل تھے نا. مدینے کے منافقین نے انہیں سفہا کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ. انؤمن کما آمن السفہا. These fools, these fanatics. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. فرق ہے. اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجئے، دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے. سارے میدان کھلے. علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہیں جس میں کفر کا نظام ہے.